باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت قرآن مجید کی ابتدائی سورہ کی ابتدائی آیت ہے جس میں خداوند عالم نے ہادی کا تذکرہ کیا ہے۔ ہادی کون ہوتا ہے، اس کی علامتیں خدا نے بیان کی ہیں، ورنہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہادی کہلاتا تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے ہادی کو ایک معجزہ عطا کیا تاکہ اس معجزے کے ذریعے پہچانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہادی ہے، بندوں کی طرف سے ہادی نہیں ہے۔ تو وہ ہے ایک معجزہ۔ سارے انبیاء کو خداوند عالم نے ایک ایک معجزہ عطا کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہادی ہے، نبی ہے۔ لیکن شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کو سارے انبیاء کے معجزات خدا نے میرے بابا کے دست مبارک میں جمع کر دیے۔ میرے بابا کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، میرے بابا کے پیر میں بھی معجزہ ہے۔ سارے انبیاء کو خدا نے ہاتھ کا معجزہ دیا لیکن پیر کا معجزہ نہیں دیا، لیکن میرا بابا وہ ہے جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، جس کے پیر میں بھی معجزہ ہے۔ ہاتھ کا معجزہ کیا ہے؟ اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کر دیں تو سوکھا درخت شاداب ہو جائے، اشارہ کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، اشارہ کر دیں تو ہاتھوں میں رکھی کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگی۔ تو یہ ہاتھ کا معجزہ۔ اب ہے پیر کا معجزہ کیا ہے؟ پیر کا معجزہ یہ ہے کہ ہمارا رسول اگر زمین پر چلیں تو نقش قدم نہیں بنتے، اگر پتھر پر چلیں تو نقش قدم بنتے ہیں۔ ہم زمین پر چلتے ہیں تو نقش قدم بنتے ہیں، لیکن ہم پتھر پر چلیں تو نقش قدم نہیں بنتے، لیکن رسول جب پتھر پر چلتے ہیں تو نقش قدم بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا رسول کے پاس ہاتھ کا معجزہ بھی ہے، پیروں کا معجزہ بھی ہے۔ اب رسول کا جانشین بھی وہی ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہو، جس کے پیر میں بھی معجزہ ہو۔ اب ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، جس کے پیر میں بھی معجزہ ہے۔ ہم نے دیکھا تو وہ علی نظر آیا خیبر کے میدان میں درے خیبر کو اٹھایا ہے، 2 انگلیوں سے اٹھایا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معجزہ ہے، 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھایا ہے۔ تو رسول اللہ السلام نے فرمایا تم ہاتھ کو دیکھ رہے ہو، میں پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا رسول کا جانشین وہ ہوگا جس کے پاس ہاتھ کا معجزہ بھی ہو اور پیر کا معجزہ بھی ہو۔ تو ہدایت کرنے کے 2 طریقے ہیں، 2 ہادی ہیں۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص کوئی گم ہو گیا، وہ راستہ بتا رہا ہے، ایڈریس پوچھ رہا ہے مجھے جانا ہے، تو دوسرا شخص صرف ایڈریس دے رہا ہے، ایسے جانا ہے، دہنے جانا ہے، بائیں جانا ہے، صرف زبان سے پتہ بتا دیا۔ یہ ایک ہادی ہے۔ دوسرا ہادی وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اسے جہاں جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں وہ ہادی بھی ہے جو کہتا ہے موت بھی ہے، قبر بھی ہے، سوال و جوابات بھی ہے، اسرات بھی ہے، حشر بھی ہے، جنت بھی ہے،
जहन्नम भी है, हिसाब किताब भी है। एक हादी ये है, लेकिन एक हादी वो है जो कहता है मैं तुम्हारे मौत के वक्त भी आऊँगा, तुम्हारे ख़ब्र में भी आऊँगा, तुम्हारे हश्र में भी आऊँगा, तुम्हारे पूरे सिरात में भी आऊँगा, तुम्हारे हिसाब के वक्त भी आऊँगा। तो लिहाजा हमको ऐसे हादी मानना है जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। देखिए, हादी उसे मानना है जो जन्नती हो, जो खुद जन्नत का गारंटी ली है। ऐसे इमाम को माने जो खुद जन्नती हो। खुदा का शुक्र है कि हमारे इमाम सिर्फ जन्नती नहीं है, मालिक के जन्नत है। तो लिहाजा ऐसे को इमाम माने जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। खुदावंद आलम ने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया को भेजा, 4 किताबों को भेजा, कुरान को भेजा, 14 मासूमीन को भेजा, 12 इमाम को भेजा। इसके बावजूद भी हम सिर्फ मुसलमान रह गए, सलमान नहीं बने। हिदायत का असर क्यों नहीं हो रहा है? इतनी मजालिसें सुनते हैं, इतने जश्न सुनते हैं, उसके बावजूद भी हमारे कैरेक्टर में, हमारे किरदार में फर्क क्यों नहीं आ रहा है? वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान के ज़िंदगी में 3 चीज़ों का असर होता है। एक, बाप के खून का असर होता है, माँ की तरबियत का असर होता है, और तीसरे ग़िज़ा का असर होता है। लिहाजा एक वाक़या जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के ज़िंदगी में बाप का खून भी असर होता है, माँ की तरबियत का असर भी होता है, और ग़िज़ा का असर भी होता है। एक बादशाह के दरबार में एक दानिशमंद अक्लमंद आया, कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ, कोई रोज़ी रोटी नहीं है, कोई मुझे एक काम दे दे। तो बादशाह ने कहा कि मेरे दरबार फुल है, कोई जगह खाली नहीं है। एक आंगन में असलबल, जिसे घोड़े जहाँ संभालते हैं, परवरिश करते हैं, बांधते हैं, वो एक काम बाकी रह गया है, उसकी निगरानी कर, उसके बाद दरबार में काम ले। तो चंद दिन तक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, खूबसूरत तरीके से घोड़ों की निगरानी की, वक्त पे खाना देना, वक्त पे सफाई करना, अच्छी तरीके से निज़ाम को संभाला। बादशाह देख के बहुत खुश हुआ, कहा कि बहुत तू चालाक है, तुझे दरबार के बाहर नहीं बल्कि दरबार के अंदर काम करना चाहिए। तो लिहाजा दरबार के अंदर काम करने के लिए मैं तेरा एक इम्तिहान लेता हूँ। अगर तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैं तुझे दरबार के अंदर काम दूँगा। वो ये कि ये घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये घोड़ा नस्ली है या नहीं, ये बता। तो दानिशमंद ने कहा कि ये घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसके अंदर ऐब पाया जाता है। कहा कि वो कैसे? दानिशमंद ने कहा कि ये घोड़ा नस्ली है, लेकिन जब भी ग़िज़ा खाता है तो सर को झुका के खाता है। घोड़ा जब भी ग़िज़ा खाता है तो सर को उठा के खाता है, लेकिन ये जब भी खाता है तो अपने सर को ज़मीन की जानिब झुका के ग़िज़ा खाता है। ये ऐब है, नस्ली है लेकिन ऐब है। अब ये बादशाह उसके पास गया जिसके पास उसने घोड़ा खरीदा था, गया कि आपने मुझे घोड़ा दिया था, वो नस्ली तो है लेकिन ऐब पाया जाता है, वजह क्या है? तो जिसने घोड़ा बेचा था उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी माँ बचपन में मर गई थी, लिहाजा हमने गाय का दूध पिलाया है। लिहाजा जैसे ही गाय का दूध पिया तो ये ऐब पाया गया। तो मालूम हुआ ग़िज़ा बदली तो ऐब पाया जाता है। तो मालूम हुआ ग़िज़ा का असर भी होता है। दूसरा, बादशाह खुश हुआ, बादशाह ने उसे इनाम में गोश्त भेजा। जैसे हम कुर्बानी को गोश्त भेजते हैं, ऐसे इनाम में गोश्त भेजा। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि चलो मैं पूछ लूँ मेरी बीवी के बारे में, मेरी महारानी ख़ानदानी है या नहीं।
تو دانشمند سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے گھوڑے کے بارے میں صحیح بتایا، اب میری مہارانی کے بارے میں بتاؤ، میری مہارانی خاندانی ہے یا نہیں؟ تو عقل مند نے کہا کہ تمہاری مہارانی خاندانی نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک سے لڑتی ہے۔ کیوں لڑتی ہے؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں کی لڑائی بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، ہر ایک سے وہ نہیں لڑتا، ہر ایک سے وہ نہیں لڑتا۔ تو لہٰذا اگر گھر ایک ہے گھر بنانا، ایک ہے گھر بسانا، اینٹ سے اینٹ جوڑتے ہیں تو گھر بنتے ہیں، دل سے دل جوڑتے ہیں تو گھر بستے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے ہر ایک سے لڑا۔ تو پوچھا کہ تمہاری جو ہے مہارانی خاندانی نہیں ہے، جا کے اپنے سسر سے پوچھو۔ وہ گیا اپنے سسر سے کہا کہ بتاؤ کوئی بات اپنی زندگی میں کوئی چھپائی ہو تو بتاؤ تاکہ ہم اطمینان سے جی سکیں۔ تو سسر نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہماری بچپنے میں مر گئی تھی، ہم بے اولاد تھے، ہم نے پڑوس سے ایک بچی کو گود لے لیا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات خوش ہوا بادشاہ، صحیح کہا اس نے۔ تو اس نے اس بار کیا بھیجا؟ بکرا بھیجا، انعام میں بکرا بھیجا۔ پہلی مرتبہ کیا بھیجا؟ گوشت۔ دوسری بار کیا بھیجا؟ بکرا بھیجا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں اپنے بارے میں پوچھ لوں، میں خاندانی بادشاہ ہوں یا نہیں۔ تو ایک مرتبہ دانشمند نے عقل مند سے کہا کہ بتاؤ میں خاندانی بادشاہ ہوں یا نہیں؟ تو بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ کہا کہ کیوں؟ اگر میں سچ بتا دیا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ کہا کہ نہیں، میں جان سے نہیں ماروں گا، میں برداشت کروں گا، میں برداشت کے کانوں سے سنوں گا۔ تو دانشمند نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے خاندانی بادشاہ نہیں ہے، ایک آپ خسائی کے بیٹے ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اپنے والد سے جا کے پوچھ لو۔ وہ گیا دوڑتا ہوا اپنے والد سے کہا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور بتاؤ کوئی بات چھپائی ہو۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہم بے اولاد تھے، ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، ہمارے دربار میں ایک خسائی آتا تھا، اس کے بیٹے کو ہم نے گود لے لیا، وہ تم ہو، وہ تم ہو، تاکہ بادشاہت یہیں کے یہیں رہ گیا۔ تو وہ بادشاہ دوڑتا ہوا گیا عقل مند کے پاس، تعجب سے پوچھا کہ تجھے کیا پتا کہ میں خسائی کا بیٹا ہوں؟ تجھے کیا پتا؟ تو دانشمند نے کہا کہ تیرے عطاؤں کے ذریعے سے پہچانا کہ تو خسائی کا بیٹا ہے۔ جب بھی میں نے انعام کا کام کیا ہے یا گوشت بھیجا ہے یا بکرا بھیجا ہے، لیکن خاندانی بادشاہ ہوتا تو ہیرے بھیجتا، جواہرات بھیجتا، چاندی بھیجتا، جواہرات بھیجتا، سب کچھ بھیجتا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ انسان کے زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، اور غذا کا اثر بھی ہوتا ہے۔ لہذا اپنی بیوی لانا ہو یا اپنے بچوں کی بیوی لانا ہو تو بیوی کم تلاش کریں، آنے والے نسل کی ماں زیادہ تلاش کریں، اس لیے کہ ماں باشعور ہونا چاہیے، بے شعور نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ پڑھی لکھی چاہیے، کم پڑھی لکھی نہیں چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا کہ باشعور چاہیے، بے شعور ماں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ماں بے شعور ہوگی، چاہے وہ مومنوں کی ماں کیوں نہ ہو، وہ حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ اگر ماں باشعور ہو، چاہے وہ کافروں کی ماں کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا ہر ایک سے لڑنا لیکن حیدر سے نہ لڑنا۔ تو لہذا انسان کے زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں کرداروں کو ایک ہی کردار میں اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں عباس کو دیکھو، اگر باپ کے خون کا اثر دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو، ماں کی تربیت کا اثر دیکھنا ہو تو عباس کو کربلا میں دیکھو۔
30,000 کے لشکر سے دریا چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر ہے، اور دریا قبضہ کر کے پیاسا پلٹ کے آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ تو لہٰذا انسان کے زندگی میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے باوفا، لیکن دنیا میں بہت سے رشتے بدنام ہو گئے، جیسے نام بدنام ہوئے، جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے منصب عہدے بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ لفظ کوفہ بدنام ہو گیا، شہر بدنام ہوئے، کیوں؟ اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی، تو لہذا اہل کوفہ بدنام ہو گیا۔ یزید حسین کے مقابلے میں آ گیا، تو لہذا نام یزید بدنام ہو گیا۔ خلافت دامن اہل بیت سے کھینچی گئی، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا۔ اسی طریقے سے رشتے بھی بدنام ہوئے، چچا کا رشتہ بھی بدنام ہوا، بھائی کا رشتہ بھی بدنام ہوا، اور زوجہ کا رشتہ بھی بدنام ہوا۔ آزر، حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے حضرت ابراہیم کو بہت ستایا، ظلم کیا، تو لہذا چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ قابل نے حابل کو قتل کیا، لیکن بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ دوسری گواہی برادران یوسف کے بھائی، لیکن کنویں میں ڈال دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح کی زوجہ نے اپنے شوہر کا مذاق اڑایا، تو زوجیت کا رشتہ بدنام ہوا۔ چچا کا رشتہ بدنام، بھائی کا رشتہ بدنام، اور زوجہ کا رشتہ بدنام۔ یہ سارے رشتے منہ دکھانے کے لائق نہیں تھے، تو ابو طالب کے خاندان نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا، جناب ابو طالب نے رشتے کو بلند کیا۔ زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو بدنام کیا، جناب ختیجہ نے رشتے کو بلندی تک پہنچایا، اور قابل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کیا، لیکن عباس نے رشتے کو بلندی تک پہنچایا۔ تو لہذا رشتے بھی بدنام ہوئے۔ لیکن بھائی دو قسم کے بھائی ہوتے ہیں، دو قسم کے بھائی ہوتے ہیں، ایک خون والا بھائی ہوتا ہے، ایک کریکٹر والا، مزاج والا، دو بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی خون والا، جیسے حابل اور قابل، یوسف اور ان کے بھائی۔ خون تو بھائی بنا دیتا ہے، لیکن بھائی نہیں رہ پاتے۔ قابل نے حابل کو قتل کیا، بھائی تو ہیں لیکن بھائی رہ نہیں پائے۔ برادران یوسف، خون نے بھائی بنایا، لیکن حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، لیکن بھائی نہیں پائے۔ رشتے میں بھائی ہیں لیکن بھائی رہ نہیں پائے۔ یہ ایک فہرست، یہ ایک فہرست ہے۔ اور ایک یحییٰ اور عیسیٰ جیسے بھائی، اور موسیٰ اور ہارون جیسے بھائی، اور علی اور محمد جیسے بھائی، اور عباس اور حسین جیسے بھائی۔ ان بھائیوں میں ایک فرق ہے۔ یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا، کیوں؟ مزاج ایک۔ موسیٰ نے ہارون کا حق ادا کیا، کیوں؟ مزاج ایک۔ علی نے محمد کا حق ادا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ مزاج ایک۔ عباس نے حسین کا حق ادا کیا، کیوں؟ مزاج ایک۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ یحییٰ نے
عیسیٰ کا حق ادا کیا مگر زبان سے بھائی کہہ دیا. ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا مگر زبان سے بھائی کہہ بھی دیا. علی نے محمد کا حق ادا کیا مگر زبان سے بھائی کہہ بھی دیا. لیکن سلام عظمت آباد پر حق ادا کیا بھائی ہونے کا، اعلان کرتا رہا غلام ہونے کا. یہ ہے عباس. ایک وقت وہ بھی آیا، یہ علمدار ایک لقب ہے کربلا کے میدان میں. وہ وقت بھی آیا کہ علمدار ہے لیکن لشکر نہ رہا. یہی وجہ ہے کہ مولا عباس نے پوچھا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے کہا عباس تم لشکر کے علمبردار ہو. تو ایک مرتبہ عباس نے کہا جس کا لشکر ہی نہ رہے علمداری کیسی. اتنے میں خیموں میں اللہ تش کی آوازیں بلند ہوئی. حسین نے کہا عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، جاؤ پانی لے کر آؤ. سکینہ نے ایک مشق دیا. عباس مشق لے کر دریا پہ قبضہ کیا اور مشق کو پر کیا اور اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور پینا چاہا. دیکھا کہ پانی میں کبھی علی اصغر کا چہرہ سامنے آتا ہے، کبھی سکینہ کا چہرہ سامنے آتا ہے. ہاں زادران مظلوم کربلا وہ بے خطا و مظلوم سکینہ 4 سال کی کم سنی میں یتیم ہو گئی. باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اسیر ہوئی. کرتے میں آگ لگا کر کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. روتی بچی کو دلاسا دینے کے بجائے ہاتھوں پیروں کو رسی سے جکڑ کر دشمنوں کے درمیان بازاروں میں تماشا دیکھنے والوں کو ہجوم میں لایا گیا اور قید خانے میں قید کر دیا گیا. ہاں جناب سکینہ کو اونٹ سے ایسا باندھا جیسے مسافر ایک سامان کو باندھتا ہے. کبھی کربلا کے میدان میں ہر شہید کا خون محدود ہو گیا، لیکن جناب سکینہ کا خون کربلا سے کوفہ شام تک مسلسل بہتا رہا. زادران مظلوم کربلا تاریخ اسلام میں 4 بیویاں وقت سے پہلے شہیدہ ہو گئی. ایک فاطمہ زہرا جو 18 سال کی جوانی میں ضعیفہ ہو گئی. دوسرے جناب زینب ضعیفہ ہو گئی. تیسری بیوی جناب سکینہ کم سنی میں ضعیفہ ہو گئی. اور چوتھے فاطمہ صغرا کم سنی میں ضعیفہ ہو گئی. جناب فاطمہ زہرا کو اس کے جلتے ہوئے دروازے میں ضعیفہ کر دیا. جناب زینب کو اس کی بے ردائی نے ضعیفہ کر دیا. جناب سکینہ کو اس کے شمر کے تماچوں نے ضعیفہ کر دیا اور فاطمہ صغرا کو اس کی تنہائی نے ضعیفہ کر دیا. زندان میں سکینہ نے خواب حسین کو دیکھا. کہا بابا جیسے سکینہ خواب سے بیدار ہوئی کہا پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے مجھے سینے سے لگائے تھے کہاں چلے گئے. رونے کی آواز بلند ہوئی. رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی. یزید نے کہا ایک ایسا ماتم ہو رہا ہے، کیا سکینہ نے خواب میں حسین کو دیکھا ہے؟ اچھا سر لے جاؤ. جیسے سر آیا سکینہ نے رومال کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ حسین کا سارا چہرہ خون سے لبریز تھا. کہا بابا یہ خون کیسا ہے؟ بابا آپ کے پیشانی میں یہ زخم کیسا ہے؟ اے بابا آپ کے ہونٹوں کو کس نے کاٹا ہے؟ اے بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. اے بابا آپ کے بعد سروں سے چادریں چھین لیے گئے. اے بابا آپ کے بعد ہمارے رخساروں میں تماشے مار دیے گئے. یہ بیان کرتی سکینہ خاموش ہو گئی. سید سجاد نفس نے کہا پھوپھی اماں اب سکینہ زندہ نہ رہے گی.